والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، ساری کائنات کے مالک و مختار، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، وہ نبی جن کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو سانسیں ملی، وہ آقا جن کی وجہ سے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا گیا، اسی آقا کائنات کی بارگاہ میں ہم سب مل کر کے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ نرسوا کی سرزمین ہے. پتہ نہیں اللہ تعالی اپنے بندے کہاں ایسے پیدا کر دے کہ وہ دین اور اسلام کی روشنی کرنے لگے. پتہ نہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر ولی لوگ جو ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ جنگلوں میں کو جاتے ہیں، پھر جنگل کو منگل بنا دیتے ہیں، پھر بھیڑ ان کے پاس جانے لگتی ہے. پتہ نہیں. اور کبھی مت سمجھنا، کبھی مت سوچنا، یہ علماء کی بارگاہ میں بھی عریضہ ہے، مجھے بھی اللہ ہدایت دے، آپ کو بھی. کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا، کم تر مت سمجھنا. اگر چھوٹوں کو عزت دو گے تو عزت ملے گی. خود نبی نے فرمایا اگر کسی کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی. یہ آج کا پروگرام اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے ہے. میرا خیال یہ ہے شاید سب لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو اصلاح معاشرہ کانفرنس کے میننگ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. پتہ تو چلنا چاہیے نا.
آخر اس کا نام کیوں رکھا؟ یہ ضرور کسی عالم ربانی نے رکھا ہوگا، عالم دین نے رکھا ہوگا۔ منبر رسول پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عالم نبیل فاضل جلیل اس وقت، بیٹا موبائل کو آرام سے رکھو، اس وقت جو خطابت کے میدان میں ایک دم ابھرتے ہوئے چمکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد صاحب قبلہ، اور وہ تمہارے یہاں پہ خدمتیں بھی کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ دیکھو معاف کرنا، میں تھوڑی باتیں کچھ صاف کہہ دیتا ہوں۔ جب اصلاح معاشرہ ہے تو وہ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے، پہلے ہی بتاؤں، ہمارے اندر، معاشرہ بولتے ہیں ماحول کو، کس کو بولتے ہیں؟ کلچر، طقوس، اپنی زبان میں ماحول۔ ماحول میں جو خرابیاں ہیں، ماحول میں جو برائیاں ہیں، ان کو سدھارنے کے لیے جلسہ کرنا، ان کو دور کرنے کے لیے جلسہ کرنا، اس کا نام اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ ہم لوگ آج یہ کپڑا خریدتے ہیں کوئی بھی تو اچھے سے اچھا لاتا نکال کے، اس کا کلر بھی اچھا ہو، جو اس کو بھا جائے، مگر امام جو تم لاتے ہو، تم نہیں، مطلب پوری دنیا کے مسلمان جو لاتے ہیں وہ بالکل سستے سے سستا ملے، آلووں میں چاہے ڈالنے کا نہ ہو، چاہے اس کے پیچھے نماز ہو رہی ہے نہیں، تمہیں کوئی مطلب نہیں۔ بعض تو ایسی ریڑ مارتا ہے نمازوں کی حضرت، کیونکہ اتفاق پڑتا ہے نمازیں پڑھنے کا پیچھے، جس سے الحمدو ہی نہیں پڑھی جا رہی ہے سنبھل کے۔ تم سمجھ رہے ہو شاید چمکتا ہوئی ٹوپی لگائے گا، داڑھی ہے، کپڑے پہنے گا، یہی حافظ جی، یہ قاری صاحب ہے۔ یار سستے میں مل گئے، 2-3 ہزار روپے میں ہی مل گئے، تم چھٹ گئے۔ مگر یہ ایمان کا میٹر ہے، ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کو اتنے ہلکے میں لے لیا۔ اور آج کا پروگرام اتنا شاندار ہے، میں بھی گفتگو کروں گا۔ میرے بعد ایک دھماکہ خیز خطیب ہے جن کا نام مفتی عمران حنفی۔ ویسے آپ نے بلائے بڑے تگڑے تگڑے پہلوان ہیں، میں تو نعرے والوں کو دیکھ کے ڈر گیا۔ تو ہم سے کہہ رہے ہیں کھانے کھا کے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے تو پائے کھا کے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے نعرہ لگا رہے تھے، سجاد نظامی کھینچائی کھجاوا کر رہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ضرور انہوں نے دیسی گھی سے روٹی کھائی ہوئی۔ جب نعرے والے کا یہ عالم ہے، ویسے سب پہلوان چھاڑ ہے، شاعر صاحب بھی کم تھوڑی ہے۔ بہرحال یہ ایک ہنسی کی بات آ گئی، میں نے کہہ دی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر 2-3 اور نعرے والے ان کی طرح بلا لیے ہوتے تو یہ اکیلے ہی جلسہ کر کے چلے جاتے۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاعر اسلام مداح خیر الانام شکیل فیضی صاحب، ابھی حضرت کئی جگہ گئے، بہت کامیاب رہے، اللہ تعالیٰ اور کامیابی عطا فرمائے۔ اور ہمارے برکاتی صاحب نے بھی بہت اچھا پڑھا، اور ناظم صاحب کا بھی جواب نہیں، اور مجھ سے پہلے جن جن لوگوں نے پڑھ لیا ہو میں نے سنا نہیں، اچھا ہی پڑھا ہوگا، مگر وہی مت کہہ دیو، وہی والا مت سوچنا کہ اچھا کہیں گئے تقریر کرنے کے لیے تو بولے سبحان اللہ کہو نا، بولے میں سچ بول رہا ہوں، تو بولے بات تو صحیح کہتے ہو، تم غلط تھوڑی کہتے ہو، بات تو صحیح ہوگی غلط تھوڑی ہوگی، ایسا میٹر نہیں ہے۔ اب میں شروع ہوتا ہوں، کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جن کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں وہ عالم بعمل ہے، اور عالم ہے باقاعدہ باصلاحیت، ایسے ہی آدمی ہونا چاہیے۔ کئی جگہ تو ابھی رمضان میں بعض حافظ جو ہیں ان کی بھی بڑی پٹائی ہوگی، بڑی پٹائی ہوگی، اللہ اللہ۔
اگر پورے ہندوستان کا جائزہ لو، اب میں شروع ہو رہا ہوں، آپ لوگ بھی تیار ہو نا؟ ہاں آپ بھی تیار ہو نا؟ یہ تو میں بالکل ہی تیار رکھے ہوئے، تھوڑا رحم کر کے بولیو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اگر 10 کا نوٹ آتا تو ان کے 10% اور کرنٹ بڑھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ برا مت مانیے، دیکھو آج برا ماننے کی نہیں ہو رہی ہے، اور برا مان کے بھی کیا کرو گا؟ ہاتھ تھوڑی آؤں گا، بھاگ جاؤں گا گھر کو پاس۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مراد آباد میں رمضان میں گیا تو میں نے سوچا تراویح پڑھ لوں، حضرت 19واں پارہ پڑھ دیا تھا، تو ایک آیت تو سمجھ میں آئی، مولانا سجاد صاحب، اس کے بعد اس پتہ نہیں چلا وہ بندہ گھوم کہاں رہا تھا، سمجھا؟ متقین یا ملون۔ سلام کے بعد میں نے کہا حضرت یہ تو بتاؤ پارہ کون سا پڑھا؟ تو بولے آپ کون ہو؟ جب میں نے نام بتایا تو اسے پسینہ آ گیا، بولے آج پارہ یاد نہیں کرا تھا۔ میں نے کہا تو ان بندوں سے ڈر رہا، اللہ سے نہیں ڈر رہا؟ ان بندوں سے ڈر رہا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ اب بتاؤ، لیکن جو عالم ربانی ہوتا ہے، جو عالم دین ہوتا ہے، جو عالم حق ہوتا ہے، نبی فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، ایک طرف خالی گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں لکھے نہیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں نہ کرے، خالی گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں قبرستان کے مردوں سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ 40 دن کا۔ اور کچھ وہ بھی ہیں کہ پیجامہ جن کا زیادہ ہی اونچا ہوتا۔ راز الہبادی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ آج جاہل بھی ہے عالم، کل بادہ اوڑے۔ اندر سے جاہلی ہیں وہ۔ آج جاہل بھی ہے عالم، کل بادہ اوڑے۔ آج جاہل بھی ہے عالم، کل بادہ اوڑے۔ بولو نا، آج جاہل بھی آج جاہل بھی عالم، کل بادہ اوڑے۔ ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، بچائے رکھنا۔ اے لوگو، اس کا نام کیا؟ اصلاح معاشرہ۔ کیا نام ہے بولو؟ اس کا مطلب سمجھ گئے نا؟ معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنا، اس کو کیا کرنا؟ ختم کرنا۔ اب میں شروع ہو رہا ہوں، آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، ہر آدمی اپنے سامنے ایک شیشہ رکھے۔ وہ شیشہ وہ نہیں جس میں چہرہ دکھے، وہ شیشہ جس میں اس کے گناہ دکھائی دیں۔ اپنے آپ کو پورا دیکھے سر سے اوپر تک، اللہ اللہ، پھر دیکھے نبی کی زندگی کو ڈھالے۔ انسان سے شروع ہوتا ہوں۔ انسان مسلمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ انسان مسلمان کا مطلب یہ ہے جس کی آنکھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ انسان اور مسلمان کا مطلب یہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اللہ، میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل
سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا پر تشریف لائے، آمنہ کے لال آئے۔ لیکن پیارے ذرا غور کرو، میرے نبی نے پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا او لوگو خدا ایک ہے میں نبی ہوں۔ نبی نے 10 سال کی عمر میں نہیں کہا، نبی نے 20 سال کی عمر میں نہیں کہا۔ پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج کر دو، کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی نے 30 سال کی عمر میں کہا ہو، نہیں نہیں، بلکہ 40 سال کی عمر میں نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو بتایا خدا ایک ہے، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ ذرا سوچو غور کرو، نبی پیدا ہوتے ہی نبی تھے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے، تو پھر نبی نے اعلان کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے اعلان نہیں فرمایا، پیارے محمد تو چلا جا چلا جا۔ مکے کے لوگ کہلاتے تو انسان ہیں مگر ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، کہلاتے تو انسان ہیں مگر انسانیت نہیں ہے۔ چلا جا چلا جا ان لوگوں کے اندر جا کر کے 40 سال تو انسانیت دکھا دے۔ میرے نبی نے 40 سال تک ان لوگوں کے سامنے انسانیت کا پاٹ پڑا تو لوگوں کا سر جھکا، تبھی کہتے تھے محمد جس کا نام ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، محمد جس کا نام ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، محمد جس کا نام ہے وہ غداری نہیں کرتا، محمد جس کا نام ہے وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ارے محمد الرسول اللہ جن کا نام ہے، اگر لوگ انہیں گالیاں دیں تو وہ دامن پھیلا کر کے دعائیں دیتا ہے۔ اللہ سبحان، دعائیں دیتا، بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ دعائیں دیتا کیسے؟ میرے نبی دعائیں دیتے۔ ابھی جو نعرہ لگایا تھا نا، کیا نعرہ لگایا تھا انہوں نے؟ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور علی اصغر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، امام زین العابدین کا بہت ایک لمبی فہرست گنا دی۔ ان لوگوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر پیارے تھوڑی سی زندگی دیکھ لے، امام حسین پاک کربلا شریف گئے، یہ تو سب کو معلوم، تو پھر امام حسین پاک کے بچوں کو شہید کیا گیا، ٹھیک؟ آخر یہ لڑائی کی وجہ کیا ہوئی؟ کربلا شریف میں شہادتیں لوگوں نے کیوں پائی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، یزید جو تھا وہ فاسق تھا، یزید جو تھا وہ بے نمازی تھا، یزید جو تھا وہ شرابی تھا، یزید جو تھا وہ غیر لڑکیوں سے تعلق رکھتا تھا، ناجائز عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ یزید جس کا نام تھا، کہنے کو کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن کوئی کام ایسا نہیں تھا جو میرے نبی کو پسند ہو۔ اب یزید نے پیغام بھجوایا، کیا پیغام بھیجا کہ حسین میرے ہاتھ
ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کر لے، حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ بولو یہی تو وجہ تھی۔ حسین نے کہا اگر میں نے اپنا ہاتھ دے دیا میرے بچے تو بچ سکتے ہیں مگر نانا کا دین نہیں بچ سکتا۔ اگر میں نے حسین بولے میں نے ہاتھ دے دیا، ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، میرا بیٹا 6 مہینے کا علی اصغر تو بچ سکتا ہے لیکن نانا کا دین نہیں بچ سکتا۔ پوری دنیا کیا کہے گی؟ نانا کے نواسے نے ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ ارے جس حسین کا نعرہ لگاتے گا اسی حسین کو دیکھو اپنے بچوں کو کٹتا دیکھ لیا، بھتیجوں کو کٹتا دیکھ لیا، بھانجوں کو کٹتا دیکھ لیا، مگر اس شرابی کو پسند نہ کیا، اس جواری کو پسند نہ کیا، اس زانی کو پسند نہ کیا، اس غدار کو پسند نہ کیا۔ اے لوگوں بھولو مت جب حسین کربلا میں اس یزید فاسق و فاجر بے حیا غدار کو پسند نہیں کر سکتے تو اگر ہم شراب پیے تو حسین ہمیں کیسے پسند کریں گے؟ اگر ہم بیان سننے کے لیے ہمارا چینل اپنا اظہری نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی دبائیں۔